بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الامام النووي رحمہ اللہ فی کتابہ المسمى بریاض الصالحین فيما روایہ الصحابیان الجلیلان جابر بن عبد اللہ بن حرام رضی اللہ تعالی عنہ وعبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال عن زر بن حبیش رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال اتیت صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ اسألہ عن المسح علی الخفین فقال ما جاء بک یا زر. معزز حضرات، سامعین کرام، اللہ رب العالمین کا بے حد شکر اور احسان ہے کہ اللہ نے ہم اور آپ کو یہاں جمع کیا، اور یہ مسجد ہذا الحمدللہ ہم لوگوں کے لیے قدیم سی جگہ تھی جہاں درس ہوا کرتا تھا. نعیم الرحمن صاحب اور دیگر حضرات کے زمانے میں کافی لوگوں کا اس میں شرکت جاری تھی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ انشاءاللہ وہی کیفیت اب بھی لے آئے. آمین یا رب العالمین. اب سب سے پہلے حدیث ریاض الصالحین امام نووی رحمہ اللہ کی پیش خدمت ہے کہ حضرت زر بن حبیش رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں حضرت صفوان ابن عسال رضی اللہ عنہ کے پاس مسح علی الخفین کے بارے میں پوچھنے کے لیے آیا. مسح علی الخفین یعنی موزوں پر مسح کرنا. تو آپ نے پوچھا مجھ سے، اے زر، تمہیں کون سی چیز یہاں لے آئی ہے، کیوں آئے ہو؟ تو میں نے کہا، علم حاصل کرنے کے لیے میں آیا ہوں، جس طرح الحمدللہ ہم لوگوں کو اللہ نے یہاں علم کے حصول کے لیے جمع فرمایا. تو حضرت زر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ان الملائکۃ تضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما یطلب. بے شک اللہ کے فرشتے طالب علم کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں اس بات کی رضامندی سے جو وہ طلب کرتے ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ بے شک میرے سینے میں ایک بات کھٹکی ہے، وہ ہے پیشاب اور پاخانے کے بعد مسح کرنے کے بارے میں، اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک آدمی تھا. تو میں آپ سے اس سلسلے میں پوچھنے لگا تو آپ نے ارشاد فرمایا، کیا تم نے اس سلسلے میں کسی بھی گفتگو یا نصیحت کو سن رکھا ہے؟ تو کہا، جی ہاں. تو آپ نے کہا کہ ہمیں حکم دیا جاتا ہے کہ جب کبھی ہم مسافر رہیں یا مسافرین رہیں تو ہم اپنے موزوں کو نہ نکالا کریں، 3 دن اور 3 راتیں پہن کے رہا کریں سوائے ناپاکی کے. اگر انسان ناپاک ہو جائے، جنوبی ہو جائے تو موزے نکالیں، مگر پیشاب، پاخانہ یا نیند کی وجہ سے نہ نکالا کریں. تو میں نے کہا، کیا آپ نے اس سلسلے میں خواہش نفس کے بارے میں کوئی نصیحت سن رکھی ہے؟ تو انہوں نے کہا، جی ہاں،
ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں رہے، اس اثنا میں کہ ہم ان کے پاس رہے، یا یکایک ایک اعرابی نے اونچے آواز سے پوچھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے جواب دیا، اپنے آواز کے برابر، ہاؤمو، آؤ لے لو۔ تو میں نے ان سے کہا، ویحک اغضض من صوتک فإنک عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی آواز کو پست کرو کیونکہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں ہیں، پاس میں ہیں، اور اس سلسلے میں آپ کو روکا گیا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں تو لوگ آواز اونچی کر کے نہ بات کیا کریں، یہ آداب ہے، آداب کلام ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان کے اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بدو نے کہا کہ اللہ کی قسم میں آواز کو پست نہیں کروں گا۔ تو کہا، آدمی ان لوگوں کے ساتھ ہے جو جن کو پسند کرتا ہے، اور آپ ابھی ان سے جا ملے نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المرء مع من احب یوم القیامہ، انسان ان کے ساتھ ہے جن کو پسند کرتا ہے قیامت کے دن۔ فما زال یحدثنا حتی ذکر بابا من المغرب مسیرۃ عرضہ او یسیر الراکب فی عرضہ 40 او 70 عاما۔ تو آپ نے کہا، آدمی ان کے ساتھ ہے جو قیامت کے دن محبت ان سے کرتا ہے۔ تو ہم اسی بات کو بار بار کہتے رہے، یہاں تک کہ مغرب کے قریب آپ نے بات کہی جس کی مسافت ایک دن شہسوار چلنے کے مانند ہے، یا ایک 70 سال چلنے کے برابر ہے۔ تو حضرت سفیان جو اس کے راوی ہیں، انہوں نے کہا، قبل الشام خلقہ اللہ تعالی یوم خلق السماوات والارض مفتوحا للتوبہ لا یغلق حتی تطلع الشمس منہ۔ تو کہا کہ شام کی جانب سے جس دن سے کہ اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، توبہ کے لیے کھول دیا گیا ہے، وہ بند نہیں کیا جائے گا یہاں تک کہ سورج اس سے طلوع ہو۔ اور یہ حدیث کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے صحیح اور حسن کا درجہ عطا کیا۔ تو سامعین کرام، یہ نصیحت عظمی ہے، اس پر عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد حضرت سعید الخدری رضی اللہ عنہ، جن کا نام سعد بن مالک بن سنان ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کان فی من کان قبلکم رجل قتل 99 نفسا، آپ سے پہلے لوگوں میں ایک آدمی ایسا تھا جس نے 99 آدمیوں کو قتل کیا تھا، ان کی جان لے لی تھی۔ تو اس نے پوچھا، روئے زمین پر سب سے زیادہ جاننے والا کون ہے؟ تو ایک راہب کا پتہ دیا گیا۔ تو وہ اس کے پاس آیا اور کہا کہ اس نے اعتراف کیا کہ اس نے 99 آدمیوں کو قتل کیا ہے، ایک کو نہیں، دو کو نہیں، بلکہ 99 آدمیوں کو قتل کیا ہے، جبکہ ایک آدمی کو قتل کرنا ساری انسانیت کے قتل کے برابر ہے، تو اس نے 99 قتل کیے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ میرے لیے توبہ ہے؟ تو وہ راہب نے کہا کہ توبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو اس نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ تو اس طرح 100 کی تعداد مکمل کر لی۔
सेंचुरी पूरी हो गई। फिर उसने روئے زمین پر سب سے زیادہ جاننے والا آدمی کون ہے ان کے بارے میں سوال کیا، تو ایک بہت بڑے عالم دین کی نشاندہی کی گئی، تو کہا کہ اس نے 100 آدمیوں کو مارا ہے، کیا اس کو توبہ کی گنجائش ہے؟ تو اس نے کہا ہاں، توبہ اور انسان کے درمیان کون آدمی آڑے آ سکتا ہے؟ چلو فلاں سرزمین کو، وہاں کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تم بھی اللہ کی ان کے ساتھ عبادت کرو اور اپنے سرزمین کو نہ لوٹا کرو، کیونکہ وہ بری سرزمین ہے، گناہ کا علاقہ ہے۔ فانطلق حتی اذا نصف الطریق اتاہ الموت، تو اس نے وہ راہ لی یہاں تک کہ جب آدھی راہ ختم کر ڈالی تو اس کو موت آ گئی، موت نے اس کو اپنے آغوش میں لے لیا۔ تو رحمت کے اور عذاب کے فرشتے دونوں آ گئے، آ کے جمع ہو گئے۔ فقالت ملائکۃ الرحمہ، رحمت کے فرشتوں نے کہا کہ وہ توبہ کرتے ہوئے اپنے اللہ کے طرف اپنے دل کی میلان کے ساتھ آیا ہے، دل کی رغبت کے ساتھ آیا ہے۔ وقالت ملائکۃ العذاب، اور عذاب کے فرشتوں نے کہا انہ لم یعمل خیرا قط، اس نے تو کبھی کوئی نیکی نہیں کی ہے، ہمیشہ وہ گناہ کرتا رہا۔ تو اس کے بعد ایک فرشتہ ان کے پاس آیا جو ایک انسان کی صورت میں ہے، تو ان کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے انہوں نے اس معاملے کو رکھا۔ فقال قیسوا ما بین الارضین فإلی ایتہما کان ادنی فہو لہ، کہا کہ دونوں سرزمینوں کی طرف ناپو، جدھر سے وہ قریب ہوگا، یعنی جہاں سے چلا ہے وہ راستہ اور جہاں جانا ہے دونوں راستے، دونوں میں سے جو راستہ قریب کا ہوگا تو اس کو ناپ لو۔ تو انہوں نے ناپا، جس سرزمین کی طرف اس کو جانا تھا، فرشتوں نے، رحمت کے فرشتوں نے اس کی جان لے لی۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ اور امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کی ہے۔ اللہ کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے، انسان اللہ کے لیے اپنے آپ کو راغب کرے اور اللہ سے انسان کو نفرت نہ ہو۔ اور اسی طرح ایک اور صحیح روایت ہے، فَكَانَ إِلَى الْقَرْيَةِ الصَّالِحَةِ أَقْرَبَ بِشِبْرٍ، تو وہ شخص نیک سرزمین کی طرف ایک بالشت قریب تھا، تو وہ نیک لوگوں میں شمار کر لیا گیا۔ اور ایک روایت ہے جو صحیح میں وارد ہے، اللہ نے سرزمین کو حکم دیا کہ دور ہو جائے۔ اللہ کی رحمت دیکھیے کہ سرزمین کو اللہ نے دور ہونے کا حکم دیا، اور جو سرزمین حقیقت میں دور تھی اس کو قریب کر دیا۔ تو پھر اللہ رب العالمین کا فرمان ہوا دونوں کے درمیان ناپو، تو ناپا گیا، تو جدھر جانا تھا وہ ایک بالشت زیادہ قریب تھا، اور ایک روایت میں ہے تو اس سے زیادہ قریب تھا، تو اس سے اس کا شمار ہوا، اور رحمت کے فرشتوں نے اس کی جان نکالی۔ تو رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے، انسان اللہ کی طرف راغب ہو، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد ایک لمبی حدیث مروی ہے جس کو امام عبداللہ بن کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی، اور وہ کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے
بیٹوں میں سے قائد تھے، رہنما تھے، جبکہ وہ نابینا ہو گئے تو انہوں نے کہا میں نے حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ حدیث سنایا کہ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے، بچھڑ گئے، تو حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی جنگ میں پیچھے نہیں رہا، یہاں تک کہ ایک جنگ میں جو غزوہ تبوک کے علاوہ رہی تو میں غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گیا، حالانکہ جنگ بدر میں پیچھے رہنا کے سوا میں جنگ تبوک میں رہ گیا، اور جو لوگ جنگ بدر میں پیچھے رہ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ناراضی کا اظہار نہیں کیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے اور مسلمان بھی جو قریش کے قافلے کو چاہتے تھے، یہاں تک کہ اللہ نے ان کے اور ان کے دشمن میں بغیر وعدے کے جمع کیا۔ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقبہ گھاٹی والی رات میں بھی جمع رہا، یہاں تک کہ ہم نے اسلام پر عہد و پیمان کیا، اور میں یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ بدر میں حاضر ہونا اس کے مقابلے میں میرے لیے میسر ہو، اور اگرچہ لوگوں میں بدر کا زیادہ چرچا رہا۔ وکان من خبری حین تخلفت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میری خبر یہ تھی کہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ گیا غزوہ تبوک میں تو میں کبھی زیادہ طاقتور اور زیادہ سہولت والا نہیں تھا اس وقت سے جب کہ میں اس جنگ میں پیچھے رہ گیا۔ اللہ کی قسم اس سے پہلے کبھی 2 سواریاں میرے پاس جمع نہیں ہوئیں، یہاں تک کہ میں نے اس جنگ میں غزوے میں نے جمع کر لی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جنگ کا ارادہ نہیں کیا مگر اس کے علاوہ کے بارے میں نشاندہی کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ یہ جنگ واقع ہوئی۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت گرمی میں وہ جنگ لڑی اور بہت لمبا سفر اور جنگل کے طرف آپ نے استقبال کیا اور بہت بڑی تعداد کا سامنا کیا، تو مسلمانوں کو اپنا معاملہ واضح کیا، ظاہر کیا تاکہ وہ اس جنگ کے بارے میں تیاری کریں، اور ان کو اپنا قصد ظاہر کیا، اور مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ رہے، اور کوئی یاد رکھنے والی کتاب ان کو جمع نہیں کرتی تھی، اور وہ تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی جنگ سے غائب ہونا چاہے تو وہ اس سلسلے میں گمان کرتا ہے تاکہ وہ اس سے دور رہے جس میں وحی اللہ کی جانب سے نازل نہ ہو۔ وغزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلک الغزوۃ حین طابت الثمار والظلال فانا الیہما اصغر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ غزوہ لڑی، یہ جنگ لڑا، یہاں تک کہ پھل اور سائے ٹھیک ہو گئے، تو میں قوم کا سب سے چھوٹا آدمی تھا،
تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے ساتھ مسلمانوں نے جنگ کی تیاری کی، اور میں آگے بڑھتا رہا تاکہ میں جنگ کی تیاری کروں، اور پیچھے ہٹ گیا کہ میں کچھ کر نہیں پایا، اور میں اپنے دل میں کہتا رہا کہ جب کبھی چاہے گا وہ اس بات پر قادر ہے، تو وہ یہاں تک کہ اسی معاملے پہ اڑا رہا، یہاں تک کہ لوگ حقیقت کے ساتھ گامزن رہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ مسلمان آنے لگے، اس حال میں کہ میں نے جنگ کی کوئی تیاری نہیں کی۔ پھر میں چلا اور پھر واپس ہو گیا، میں نے جنگ کی تیاری نہیں کی۔ یہاں تک یہ معاملہ چلتا رہا، یہاں تک کہ لوگوں نے جلدی کی اور جنگ شروع ہو گیا۔ تو میں ارادہ کیا کہ میں چلوں گا اور انہیں پالوں گا، اے کاش میں ایسا کیا ہوتا۔ پھر اس بات پر میں قادر نہیں ہو سکا۔ فَتَفِقْتُ اِذَا خَرَجْتُ فِي النَّاسِ بَعْدَ خُرُوجِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں اسی حالت میں رہا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے، کہ میں رنجیدہ رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ میں نے پایا نہیں، الا کہ ایک آدمی ہے جو منافق ہے، جس پر نفاق آزمایا گیا ہے، یا وہ آدمی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کمزور ہونے کی وجہ سے معذور قرار دیا، اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مجھے یاد نہیں کی، یہاں تک کہ جنگ تبوک میدان تبوک وہ پہنچ گئے، اور وہ میدان تبوک میں قوم کے درمیان بیٹھے رہے۔ انہوں نے کہا کیا بات ہو گئی؟ کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف نہیں لائے؟ تو بنو سلمہ قبیلے کے ایک آدمی نے اٹھ کر کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے چادر نے ان کو روک لیا، ان کے چادر کے دیکھنے نے، خود نمائی نے انہیں وہاں روک لیا ہے۔ تو حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کیا ہی برا تم نے کہا؟ اللہ کی قسم اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ان کے شخصیت پر کبھی کوئی برائی نہیں سنی، ہمیشہ اچھی بات ہم ان سے سنتے رہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی، یہاں تک کہ آپ اسی حال میں رہے تو ایک آسمان پر ایک سفید چیز نظر آئی جو سراب کو ہٹانے والی تھی۔ سراب کے معنی ہیں کہ آدمی کسی چیز کو دیکھ کر دور سے پانی سمجھتا ہے، وہ پانی نہیں ہے بلکہ خالی ریتی ہے، دھوپ کی وجہ سے پانی کے مانند نظر آتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو خیثمہ تم رہو، اور وہ آدمی ہے جس نے منافقین کے عیب جوئی پر، منافقین نے انہیں جب عیب بیان کیا تو کھجور کا ایک سا صدقے میں پیش کیا۔ تو حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فلما بلغنی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد توجہ قافلا من تبوک حضرنی بسی، اور جب مجھے یہ بات معلوم ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس ہونے لگے، جس کی وجہ سے میرا رنج و غم حاضر ہو گیا،
تو میں جھوٹ کو اپنے یاد کرنے لگا اور کہنے لگا کس طریقے سے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ناراضی سے واپس نکلوں گا، اور ہر رائے والے سے میں مشورہ لوں گا، یہاں تک کہ وہ مجھے اپنے گھر والوں سے سمجھے۔ فلما قیل، اور جب ان سے کہا گیا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد اضل قادما، کہ حضرت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آنے لگے تو باطل مجھ سے دور ہو گئی، یہاں تک کہ میں نے سمجھ لیا کہ میں اب کسی بھی بہانے سے بچوں گا نہیں، تو میں نے سچ کہنے کا ارادہ کیا۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور جب آپ سفر سے آتے تو مسجد تشریف لے آتے سب سے پہلے، اور وہاں آپ نماز ادا فرماتے 2 رکعت، پھر لوگوں کے لیے تشریف فرما ہوتے۔ فلما فعل ذلك جاءه المخلفون يعتذرون الیہ ویحلفون له، جب وہ وہاں آ گئے تو جو لوگ جنگ سے پیچھے رہ گئے تھے، بچھڑ گئے تھے، آپ سے عذر کرنے لگے اور قسم کھانے لگے، اور ایسے لوگ 80 سے کچھ زائد تھے، ان سے کھلے طور پر کہا جانے لگا، اور وہ ان کے ہاتھوں بیعت کی اور ان سے استغفار کیا، اور اپنے بھیدوں کو اللہ رب العزت کے حوالے کیا، یہاں تک کہ میں چلا آیا۔ فلما سلمت تبسم تبسم المغضب ثم قال، جب میں نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو آپ نے غصے والے کے مسکرانے کی طرح مسکرایا، پھر کہنے لگا آؤ، تو میں چلتے ہوئے آنے لگا، یہاں تک کہ آپ کے روبرو بیٹھ گیا، تو آپ نے مجھ سے پوچھا کس چیز نے تم کو جنگ سے پیچھے رکھا؟ کیا آپ نے سواری نہیں خریدی تھی؟ تو میں نے کہا جی ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک میں آپ کے علاوہ کسی اور دنیا دار آدمی کے سامنے بیٹھتا تو میں اس بات کو ڈھونڈتا کہ آپ کی ناراضی سے میں کیسے نکلوں گا اور عذر پیش کروں گا، کیونکہ مجھے گفتگو کرنے کا انداز دیا گیا ہے، مگر میں نے اللہ کی قسم تحقیق اس بات کو جان لی، اگر میں آج آپ سے کوئی جھوٹی بات بولوں گا آپ تو راضی ہو جائیں گے، ہو سکتا ہے کہ آپ مجھ سے ناراض بعد میں ہوں گے، اگر کوئی بات آپ سے کہہ دی جائے جس پر آپ میری جانب سے سچی بات کو پاتے ہیں تو میں امید رکھتا ہوں کہ نتیجہ اللہ رب العالمین کے ہاتھوں ہے۔ اللہ کی قسم میرے پاس کوئی عذر نہیں رہا، میں اللہ کی قسم کبھی بھی اس وقت کی حالت میں سے زیادہ خوشادہ حال اور طاقتور نہیں رہا۔ اللہ رب العالمین نیک توفیق عطا فرمائے اور ہم کو رحمت کے اس معاملے میں جمع کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔